اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کی شرارتوں کا، ان کی ریشہ دوانیوں کا اور حکم عدولیوں کا تذکرہ، اور پھر ان کی سرکشی پر اللہ کی طرف سے انہیں تحدید اور بعض شرارتوں پر سزائیں، ان کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ ان کی فطرت مشق ہو چکی تھی، اور جب انسان کا مزاج بگڑ جائے، فطرت مشق ہو جائے، تو کہتے ہیں نا کہ نیچر کانٹ بی چینج، فطرت انسان کی پھر تبدیل نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے، ہل گیا ہے، فصدقوہ، اس کی بات مان لو۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہو فطرت میں، لیکن اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ فلاں بندہ اپنی عادتیں بدل گیا ہے، فلا تصدقوہ، تو اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ فطرت جو انسان کی بن جاتی ہے، عموماً 40 سال کے بعد مکتی آتی ہے، انسان میں میچورٹی آ جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر سزا کے طور پر یہاں تک ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کی شکل گزاری، ہیلا سازی شروع کر دی، تو اللہ پاک نے ان کی شکلیں بگاڑ دی۔ یہاں پر ذکر تھا کہ ہم نے کہا کہ بندر ذلیل بندر بن جاؤ، اور آگے آئے گا کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا۔ اتنی سخت سزائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا میری امت کے کچھ لوگوں کی شکلیں بھی چینج ہوں گی اور ان کو بھی بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ فرمائیے کہ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، جن کی شکلیں چینج ہو جائیں گی؟ تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ صرف کلمہ پڑھتے ہوں گے بلکہ یصومون ویصلون ویحجون، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول یہ فرمائیے گا کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی کیوں ہو جائیں گی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گانے بجانے کے رسیہ ہوں گے، راتوں کو گانے بجانے کی مجلسیں اٹینڈ کریں گے، اور رات کو جب سوئیں گے تو انسان ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو شکلیں ان کی جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں۔ کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے جی۔ تو یہ پہلے تو اور قسم کے جو ہے نا وہ ہوتے تھے، وہ اپنا تبوں والی جو ہے نا وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، پھر اس کے بعد ٹی وی آ گیا، پھر وی سی آر آیا، اور اب تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور بہت ہی کم بندہ ہوگا جو ان سب کے ہوتے ہوئے بے حیائی اور فحاشی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ حرام ہے یہ، یاد رکھیں، ان چیزوں کے اندر مبتلا ہونا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہو، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہو، اخلاق حسنہ بگڑ جائیں، مزاج تبدیل ہو جائے، فطرتیں مسخ ہو جائیں، ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خود بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اب دیکھیں، نماز کا حکم ہے، بندہ اٹھتا ہے صبح، خود مسجد چلا جاتا ہے، بچوں کو نہیں اٹھاتا، بچے نہیں اٹھتے ہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اگر ایک کمرے کے اندر آگ لگ جائے اور آپ کی اولاد اس کے اندر ہو تو کیا آپ اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے یا نہیں؟ یہ کریں گے۔ تو فرمایا پھر وہ بچہ جو سویا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، تو کل کو اس نے جب جہنم میں جلنا ہے، کیونکہ آتا ہے نا جب جنت والے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز ہے جو جہنم میں کھینچ لائی ہے؟ تو سب سے پہلا جواب ان کا ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تو سرے سے قیامت کے دن کے ہی منکر تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جب لوگ دین کا یا دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے تو ہم ان سے کنارہ کشی کرنے کے بجائے ان کے ساتھ مذاق کرنے کے اندر شامل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ 4 ایلیگیشن بتائے ہمارے جہنم میں آنے کی 4 وجوہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ایمان والوں کو محفوظ فرمائے۔ اب ہوا یہ ایک نیا واقعہ پیش آ گیا۔ ایک بندہ تھا عمیل نامی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بڑا امیر آدمی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اولاد نہیں تھی، لا ولد تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ایک بیٹی تھی اس کی۔ یہ جو تنازع ہے یہ رشتے کی وجہ سے پیش آیا، اس کے بھتیجوں نے رشتہ بجوایا، بھائی نے اپنے بیٹوں کے لیے، نہ مانا اس نے۔ بعض کہتے ہیں کہ اولاد بالکل نہیں تھی، تو اس کی جو ہے نا دولت پہ نظر تھی ان کی، اور وہ دیتا بھی نہیں تھا کسی کو کچھ، یعنی بڑا بخیل اور کنجوس تھا۔ انہوں نے بڑا سمجھایا چاچا جی سانوی کو دے دیا کرو، آپ کے پاس تو اتنا مال ہے کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، تو آپ بعد میں کیا کریں گے، آپ آدھی پیچھے رہ جانا ہے۔ تو وہ نہیں مانتا تھا۔ انہوں نے پلان بنایا، ایک دن اس کو کسی بہانے سے بستی سے دور لے گئے، ویرانے میں لے جا کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد
پھر اس کی لاش کو اٹھایا اور قریبی محلے میں پھینکا، تو خود ہی مدعی بن گئے کہ ہمارے چچا کو کسی نے ذبح کر دیا، قتل کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمیں ہمارے چچا کا قاتل چاہیے، خون کا بدلہ خون۔ اور دوسری بات نظر یہ تھی کہ جس بستی کے قریب سے لاش ملتی تھی، ہماری شریعت کے اندر بھی ہے اور قانون قسامت اس شریعت کے اندر بھی تھا، اس بستی میں سے 50 معتبر آدمیوں کو نکالا جاتا تھا، اور وہ قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ نہ تو ہم نے یہ قتل کیا ہے اور نہ ہمیں اس قتل کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کا طریقہ مختلف ہوتا تھا، پہلے کسی گائے کو لے جاتے تھے، اس کو گردن توڑ کے وہاں کی ندی تھی اس کے پاس، پھر سارے اپنے ہاتھ دھوتے تھے اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہوگا ان کا اپنا۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں کہا کہ تم ایسا کرو، ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ اس مقتول کے جسم کو لگاؤ گے تو وہ خود زندہ ہو کر کے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اب بھلا قتل تو انہوں نے خود کیا تھا، تو یہ کیسے چاہ سکتے تھے کہ ہم ظاہر ہو جائیں اور ہماری بدنامی ہو کہ چچا کو قتل بھی خود کیا ہماری کو، اور خود ہی جو ہے مدعی بن بیٹھے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ جس بستی میں ڈالا، یہ قانون قسامت کے ساتھ ساتھ وہ دیت بھی دیتے تھے قتل کی، کہ مال اور بھی آئے گا اس کے ساتھ۔ اچھا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے گائے ذبح کر کے اس طرح کرو۔ اچھا، اب اگر تو یہ سچے ہوتے یعنی خود قاتل نہ ہوتے تو فوراً کوئی بھی گائے ذبح کرتے اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا، اگر یہ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تو اس کو جانا چاہتے تھے کہ ہمارا نام سامنے نہ آ جائے، تو انہوں نے جو ہے نا پھر اس میں ہیلا سازی اور بریک نہیں تحمل بال کی کھال اتارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتائیں، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ بھئی ایسا کبھی ہوا ہے کہ مرنے والا کبھی دوبارہ زندہ ہوا ہو اور تو اس نے اٹھ کر کے کہا ہو کہ میرا قاتل کھڑا ہے؟ جب ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے تو پھر یہ مذاق کے سوا اور کیا بات ہے؟ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، میں جاہلوں جیسی باتیں نہیں کرتا۔ جان بوجھ کر کسی کو مذاق کا نشانہ بنانا ہی تو جاہلوں کی علامت ہے۔ ہماری شریعت کے اندر بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ ہو۔ قومی سطح پر، من حیث القوم یا انفرادی سطح پر کسی کو مذاق کا نشانہ بنانا کہ فلاں ہماری قوم اعلیٰ ہے، فلاں قوم کا بندہ جو ہے وہ گھٹیا ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، اللہ کہتا ہے عسیٰ یہ قوم خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ مذاق کرنے والوں سے بہتر ہو جاتے ہیں، ان کا مرتبہ اللہ کے جا رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایک جاہلوں والا کام کروں، میں نے مذاق کیوں کرنا ہے، میں آپ کو اللہ کا حکم سنانا ہوں۔ اچھا، انہوں نے اب نیا سوال کر ڈالا، ہمیں بتائیں گی کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ مقصد تھا اس کو لٹکانا کہ سوال پہ سوال کرتے چلے جائیں تاکہ تنگ آ رہے کہ مسئلہ جو ہے بیچ میں رہ جائے اور ہمارا نام ظاہر نہ ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، تو جو تمہیں حکم ہے وہ کر دو، یعنی جو تمہیں حکم ہے وہ کر ڈالو، بجائے سوالات کرنے کے، ہیلا سازی کرنے کے اللہ کا حکم مانو اور بات کرو۔ اچھا، انہوں نے کہا نیا سوال کر دیا، حضرت یہ بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، معلوم۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے والوں کو خوش لگتا ہے۔
ایسی کمال کی وہ چیز ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حسن رکھا ہے، انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی. جانور بھی بڑے بڑے حسین اللہ پاک نے بنائے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ نظر بھی بڑا نظر بھی لگ جائے. اور نظر یہ نہیں ہے کہ نظر لگانے والا جو ہے وہ یہ نظر لگانا اس کا فعل ہے، نہیں، اس کا فعل تو تعجب اور حیرانگی ہے. اس کو دیکھ کر کے کرنے والا اللہ ہے. جو اللہ کسی کو ترقی دے سکتا ہے وہ زوال بھی دے سکتا ہے، زوال بھی کر سکتا ہے. تو خیر انہوں نے کہا کہ جی ایسی ہونی چاہیے کیا. اچھا پھر انہوں نے نیا سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ وہ کیا ہے ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں جو ہے نا کوئی بات رل مل گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، کیسی گائے ہونی چاہیے. انہوں نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ اچھا ساتھ یہ کہہ دیا ہے ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو ہم یقیناً ہدایت پالیں کے کر لیں. لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی وہ یہ کام نہ کر سکتے. اس انشاءاللہ نے کام اینڈ پہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے ویسے کیا ہونی چاہیے کہ نہ تو ہلوں میں چلاؤ اور نہ ہی کنویں کے اندر جوتا گیا. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ بقرہ کا میں نے گائے بھی کیا گیا، بیل بھی کیا گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کیا ہے قرآن کے اندر اس کا معنی بیل کیا ہے. اور یہ قرینہ ہے اکثر عموماً حل میں بیل جوتے جاتے ہیں، گائے نہیں. اگرچہ بعض علاقوں میں گائے بھی جوڑے جاتے ہیں لوگوں کے، جس طرح چوٹیاں جو ہے وہ انسان کو چلا لیتے ہیں. تو عموماً جو ہے نا عمومی طور پر وہ بیل کو جوتا جاتا ہے. کنویں کے اندر بھی بیل ہی چلائے جاتے تھے. اس قرینے سے انہوں نے اس کا معنی بیل کیا ہے. کوئی صحیح سلامت ہونی چاہیے، اس میں کوئی عیب نہ ہو. انہوں نے کہا اچھا اب آپ حق پر آئے. اچھا پہلے تو یہ ہر سوال کے اندر کہتے ہیں وہ جو ہوگا نا ربا کا، اپنے رب سے سوال کرے. بھلا ان سے پوچھے وہ تمہارا رب نہیں ہے؟ یہ بڑا عجیب انداز ہے سوال کا. یہ اللہ کا نبی سے کہہ رہے ہیں اپنے رب سے پوچھیے. بھئی تم جو ہو تم بھی ان کے امتی ہو، کیا وہ تمہارا رب نہیں ہے؟ یوں کہہ رہے تھے ہمارے اللہ سے پوچھیے، ہمارے رب سے پوچھے نا، اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ. یہ سوالوں کا بڑا عجیب انداز تھا. اور دوسرا آخر میں کہنے لگے اعلیٰ نجی قدر ہے، اب حق لایا ہے. اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ جو اللہ کے پیغمبر پہلے سارے احکامات دے رہے ہیں، کیا وہ حق نہیں؟ یعنی ایسی عجیب قسم کی قوم تھی کہ ہر بات میں بال کی کھال اتارتی تھی. اچھا ادھر تو یہ مسئلہ ہو گیا. ادھر یہ تھا کہ ایک یتیم بچہ تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا اور بڑا سعادت مند بچہ تھا. اس کے ایک دو واقعات انشاءاللہ وہ کل ذکر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس نا اللہ جب وہ پوچھتے گئے تو اللہ اس گائے کی نشانیاں بتاتا ہے. پھر آخر یعنی ان کو وہ خریدنا پڑی. اور خریدنا بھی کیسے پڑی کہ اس نے کہا کہ اس کی جو کھال ہے نا اس کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دو تب دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے نا اطاعت شاعری کا، ماں باپ کی خدمت کا یہ صلہ اس کو دیا کہ اللہ نے ایک بیوہ اور اس کے بچے کی پرورش کا انتظام کیا. وہ کرنا پڑا ان کو، اگر نہ کرتے تو کیا کرتے، مرتے کیا نہ کرتے. تو اس کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے. باقی تفسیر انشاءاللہ واقعی کا کچھ کالر کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، یَأْمُرُکُم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا، یہ کہ ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے. انا کا معنی بے شک، انا کا معنی بھی بے شک، ان کا معنی اگر، اور ان کا معنی کہ یا یہ. اچھا بقرہ کوئی بھی گائے کر دیتے بقرہ کا معنی مان تو چل جاتا، لیکن قالو وہ بولے اتتخذونا، کیا تو ہمیں بناتا ہے ہزوا، مذاق کا نشانہ. قالا،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان یہ کہ اکونا ہو جاؤں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے، قالوا انہوں نے کہا ادعو لنا دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا وہ گائے کیسی ہو، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ بچی ہو۔ یہ قربانی کے ہوتا ہے محنت کرنے دونوں جانور ہونا چاہیے، چھوٹا بھی نہ ہو اور بوڑھا بھی نہ ہو، ایسا کہ جس کی ہڈیوں میں گدا ہی نہ ہو، ایسا بوڑھا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ عوان درمیان میں ہو، بین ذالک اس کے، یعنی بوڑھے اور بچے کے درمیان میں نہیں، جوان ہو جانور جو ہے۔ فَفْعَلُوا بس کر ڈالو، ما تُؤْمَرُونَ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا وہ بولے، ادعو لنا پوچھئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، صفراء گہرے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا گہرا ہو رنگ اس کا، تسر الناظرین مسرت سے خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔